کتاب کے حوالے سے آپ لوگوں کی کچھ معلومات ہیں کہ یہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کیا ہے، اس کی کوئی کیا؟ سلمان صاحب ہمیں اگر اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں، فواد صاحب دوستوں میں سے کوئی بھی۔ جواد صاحب، آپ ظاہر ہے میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن جہاں مجھے پتا ہے وہ یہ کہ یہ اوریجنلی سنسکرت کی فیبلز تھیں جو کہ مڈل پرشین میں ٹرانسلیٹ کی گئیں، اور وہاں سے ابن المقفع نے اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اس کے بعد جو مڈل پرشین ورژن تھا واز لاسٹ سم ہاؤ، اور اس کے بعد یہ ماڈرن پرشین میں فارسی میں عربی سے ابن المقفع کے ورژن سے دوبارہ ری ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ تو اوریجنلی یہ بر صغیر سے ان کا وہ ہے سورس، اور یہ جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ابن المقفع کا ترجمہ ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اس سارے سفر میں ایک دلچسپ سفر ہے اس کتاب کا، اور اس میں کراس کلچرل سٹڈیز کا ایک بہت دلچسپ موضوع ہے یہ کہ بر صغیر سے ایک چیز ایران میں آئی، ایران سے عرب دنیا میں گئی، عرب دنیا سے پھر مختلف جگہوں سے ترجمہ ہوتی گئی، اور پھر درمیان میں ایک جو چین ہے اس میں ایک بریک آ گیا کہ جس کی بنیاد پر گئی تھی وہ غائب ہو گیا، اور ترجمہ ہمارے پاس عربی والا رہ گیا، اور پھر عربی کا ترجمہ دوبارہ فارسی میں ہوا۔ جو آخری ورژن ہمارے پاس موجود ہے وہ ابو المعالی نصر اللہ منشی صاحب کا یہ ترجمہ جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی زیادہ جو اہمیت ہے، جو پڑھایا جاتا ہے فارسی کے لوگوں کو، وہ زبان کی اہمیت ہے، زبان کا ایک خاص اسلوب اور اس کا استعمال، اس کی جو مطلب ادبی حیثیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی جو بھی اچھی فارسی کو سمجھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، ان میں چند متون جن کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے میڈیول، اچھا جب ہم ماڈرن میڈیول ارلی اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو پلیز یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بہت ریلیٹیو ٹرمز ہے۔ ماڈرن کس کو کہہ رہے ہیں اور میڈیول کس کو کہہ رہے ہیں اور ارلی پرشین یا اینشنٹ کس کو کہہ رہے ہیں، یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ بدل جاتے ہیں ان کے معنی۔ ابھی جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ اس کو ماڈرن پرشین میں میڈیول پرشین سے ماڈرن پرشین میں لایا گیا، تو وہ ایک اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے۔ ابھی جب میں نے کہا کہ ماڈرن پرشین، تو میں اس کو ذرا مختلف معنوں میں استعمال کروں کہ آج کی فارسی کی بات کروں گا اس وقت۔ تو جو سلمان صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ ماڈرن پرشین بھی آج سے 1000 سال پہلے کی ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جب ماڈرن پرشین کہا جاتا ہے تو وہ 900 1000 سال پرانی فارسی کی بات ہو رہی ہے، لیکن ماڈرن پرشین سے مراد ایک وہ بھی ہے نا جو کہ آج کی دور میں بولی جا رہی ہے، 21 سینچری میں 20 اس میں جو فارسی یہ ماڈرن ہے، اور پچھلی صدی اور اس سے پیچھے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرانی ہو گئی ہے۔ بہرحال آج کی فارسی میں جس میں بول چال جو بولی جا رہی ہے، اس سے اس کا ٹائم کا فاصلہ تقریباً 800 سال کا ہے۔ اس کتاب کا اپروکسیمیٹلی 800 سال پرانی کتاب ہے۔ اس زمانے میں زبان لکھنے کا ایک خاص اسلوب تھا، اور لکھنے والے جو تھے وہ بہت ساری خاص چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کی پریفرنسز تھیں، پرائیورٹیز تھیں جو کہ ہر عہد کی ہوتی ہیں۔ آپ کے اس کانٹیکسٹ کو لے کر رائٹر جو ہے وہ کچھ اس زمانے کا ایک ویلیو سسٹم ہے، اس زمانے کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، ایک ہیرارکی ہے، پاور سٹرکچر ہے، وہ جیسے آپ کو طے کرتا ہے آپ کے لیے حدود کسی چیز کی، بعض بات اعلانیہ اور بعض اوقات غیر اعلانیہ طور پر، اس کے اندر لکھی ہوئی کتاب۔ لہذا اس زمانے کی اخلاقیات کے خاص معیارات جو کہ تصور کیے جاتے ہیں، تو یہ میں اکثر کلاسیکل جب بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں میں بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے، وہ کچھ ایسے آئیڈیاز آتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو آج کی ہماری جو سینسیبلٹی ہے اس سے میچ نہیں کرتی، تو وہ مطلب اس کو آؤٹ رائٹلی بعض اوقات ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی دیکھیے ہر چیز اپنے زمانے اور وقت کے ساتھ اس کی ایک ہے، ہاں اس کے اندر کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو کہ
زمان و مکان سے ذرا باہر ہے، ان کی اہمیت رہتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ان کی اہمیت نہیں رہتی. یہ میں صرف احتیاطاً بتا رہا ہوں. یہ بہت ساری ایسی، مثال کے طور پر آپ کا جتنا میڈیول ٹیکسٹ ہے اس میں جو کنگڈم ہے، کنگڈم شپ ہے، کنگ شپ ہے، اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جاتا. وہاں پہ آپ کو ڈیموکریسی نظر نہیں آتی، یا وہاں پر آپ کو بہت ساری جو ویلیوز جنہیں آج ہم بہت اہم سمجھتے ہیں، بہت ساری ڈسکریمنیشن جو جنہیں آج بڑا برا سمجھا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس میں یہ موجود ہوتی ہیں. تو یہ اس زمانے کی ایکسیپٹڈ نارمز تھیں سم ہاؤ، جو ہمارے ساتھ چل رہی. یہ صرف احتیاطاً، لیکن اس سے اس کتاب کی اہمیت ہرگز کم نہیں ہوتی، اس سے اس کی ویلیو کم نہیں ہوتی، اس کی ادبی حیثیت اور اہمیت پہ سوال نہیں آتا. ہاں، اس کی ایڈیالوجی اور اس کے اوپر آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، جو چیزیں فلوئڈ ہے. اس زمانے میں زبان کو برتنے کا ایک انداز تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کم الفاظ میں مکمل ترین بات کریں. ایک دوسرا، آپ اس کے اندر لیئرز رکھیں جو میننگ کی یا لذت لینے کی اور اس سے محظوظ ہونے کی، کہ مختلف لوگوں کو وہ مختلف طریقوں سے وہ ٹیکسٹ اٹریکٹ کر رہا ہو. خاص طور پر جب آپ کوئی ایسی چیز لکھتے ہیں جو کہ اوپن ہے اور طبقہ کوئی مخصوص نہیں ہے اس کا آپ نے ذہن میں رکھا، اور آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ مطلب بادشاہ سے لے کر اس کے کورٹ میں لوگ، ایلیٹ، اور پھر مطلب عام لوگ، اور یہاں تک کہ بالکل ہی عام لوگ، سارے اس کو کیسے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جیسے ہماری کچھ فلمز ہیں پاکستان انڈیا میں، تو اس میں وہ 4-5 ایلیمنٹس لازمی رکھتے ہیں کہ اس ہر طبقے کو تاکہ کور کر لے. آڈینس جو ہے وہ ہر کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ہو. تو یہ ایسی ان کتابوں میں تھا، لیکن مختصر الفاظ، چھوٹے جملوں کے ساتھ ردم اس کے اندر، ایک طرح کا اس کے اندر ایک جو آپ کہیں رائمنگ سکیم، تاکہ نص جو ہے وہ شاعری کے قریب قریب ہو جائے کبھی. یہ انداز ہے مستند جملہ بنانے کا انداز. جملے کو بنت، اس کی الفاظ کو کہاں کیسے رکھا جائے تو اس میں کیا معنی دیے جاتے ہیں، فعل اور فاعل کی ترتیب کو تھوڑا سا بدل کے اس میں سٹریس کیسے لایا جاتا. تو بنیادی طور پر زبان کے استعمال اور زبان کے اوپر مہارت کا ایک، آپ کہیں کہ اس کی نمائندگی کرتی ہے اس کوشش کی یہ کتاب. یہ تو مختصراً کتاب، جیسے سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کانٹیننٹ سے گئی. آپ نے ایک کتاب تھی جو اب کم از کم میرے جیسے لوگوں کی ایکسس میں نہیں ہے، جن لوگوں کو سنسکرت یا ہندی لٹریچر اور ہسٹری وغیرہ پڑھی ہے، جن لوگوں نے، وہ شاید اس کتاب کے بارے میں جانتے ہو. کہا جاتا ہے کتاب پنج تنتر یا پنج تنترا کے نام سے ایک کتاب تھی. اصل میں اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کیا گیا، اور اضافہ کر کے یہ فارسی میں مطلب ایک کتاب تیار ہوئی. اس میڈیول پویژن وہاں سے یہ عربی میں ہوئی، اور عربی سے پھر اسی طرح مختلف جگہوں پر گئی، اور دنیا بھر سے گھوم گھوم کے دوبارہ جو ہے وہ فارسی میں عربی سے ترجمہ ہوئی. یہ تنتر کا اندازہ ہے آپ کو؟ یہ لفظ تنتر کیا ہے؟ تنتری کا لفظ سنا ہے؟ فلانا فلاں بڑا تنتری. ہاں، تنترک ایک پورا اس کا اسکول آف تھاٹ ہے. گڈ. تانترک جیسے اگر اس کا بھارت کی فلسفے کو دیکھیں تو تانترک اس میں ایک حصہ آتا ہے. ایکسلنٹ. بھلے اپنشد اور وید اور ان چیزوں سے میں اتنا اہم نہیں، مگر ہے ایک طریقہ کار ہے جس میں ایک انٹینسٹی ہے تانترک میں. گڈ. دیکھیے، آپ 3 لفظ ہیں، ایک ہے جنتر، ایک ہے منتر، اور ایک ہے تنتر. یہ آپ جنتریاں نہیں پڑھتے؟ فلان جنتری، زنجانی کی جنتری اور فلان جنتری. یہ بنیادی طور پر اس جنتر کی جو
فلسفی ہے اس کی نشانی ہے. میں بتاتا ہوں، گو کہ آج کل کی جنتریاں جو ہیں اس میں منتر بھی ہے اور تنتر بھی ہے، صرف اس جنتر میں نہیں رہتی اس فیلڈ میں. لیکن پرانے جو ہندی علوم تھے، جنتر اور جنتری وہ آدمی ہوتا تھا، جنتر وہ علم ہے اور جنتری وہ آدمی ہے جو ایسی چیزیں کاغذ کے اوپر یا نقوش بنا کر انکاب کر کے، کیا بولتے ہیں اس کو، ابھار کے کھود کے جو نقش لکھے جائیں، جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، آپ کو اچھا کر سکتے ہیں، آپ ان کے ذریعے آپ اس کو کسی کو برا بنا سکتے ہیں، کسی کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ ہے جنتر. میں سادہ زبان میں کہوں، گو کہ معنی اس طرح سے نہیں پوچھا گا، تعویذات کا علم، تعویذ لکھنا، یہ ہے جنتر. سر ابھرے ہوئے وہ جو ابھرے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، امبوس کو کہتے ہیں جی، یا انکاب کر کے جو کھود کے لکھے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے. جی سر. تو آپ کسی چیز کو اس طرح کے کچھ تعویذات اور یہ چیزیں لکھ کے، نقوش بنا کے، ڈیزائن جن کی خاص کوئی میننگ ہے، اس سے آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایک وہ ہے استعمال بہار. منتر یہ ہے کہ آپ کچھ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں، چانٹس جنہیں آپ کہتے ہیں، پڑھ کے ان کا، اس کے ذریعے آپ اپنے مطلوبہ مقاصد کو پانا چاہتے ہیں. منتر پڑھنا، منتری وہ ہے جو کہ اس طرح کا. تنتر ایکشن سے ریلیٹڈ، کچھ ایسے اعمال کر کے، ریاضتیں کر کے آپ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. تو میں اگر اس کو یوں کہوں، صرف ریلیٹ کرنے کے لیے تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، ایک ہے آپ یوں کہیں کہ لکھنے کا علم اور نقاشی کا علم، مقصد اس کا بھی یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کر کے اپنے مطلوبہ مقاصد استعمال کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کچھ پڑھ کے، ورد وظیفے کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب ان کے پیچھے ایک سائنس ہے، آپ اسے ایگری کریں نہ کریں وہ ایک الگ بحث ہے. اور اس کی شکلیں کیا صرف انڈیا میں ہیں یا اس سے باہر بھی ہیں، یہ ایک اور اچھی دلچسپ اسٹڈی ہے. اور یہ کون سے کلچرز میں زیادہ ہوئیں، کن کلچرز میں ان کا زیادہ اثر رہا. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک ہے نقش و نگار بنانا اور لکھنے سے متعلق، جو کہ جنتری ہے، جو آپ پڑھ کے اور پھونک کے اور اس سے کرتے ہیں، وہ ہے منتر. صحیح. اور اگر آپ کوئی ایکشن کے ذریعے اور پریکٹس کے ذریعے کرتے ہیں کہ آپ اتنے دن فلاں طرح کے پانی میں اس طرح کے رنگ کے ساتھ یوں کریں، اس طرح کی قربانی دیں، اس طرح کے یہ سارے ایکشنز ہیں نا، تو آپ کو یہ مل جائے گا، تو آپ کو یہ مل جائے گا. اگر آپ آج کی جنتریاں کھول کے دیکھیں تو اس میں یہ تینوں چیزیں ایسے ہی ہے، تو یہ بھی بتاتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں. وہ آپ کو نقش بھی بتاتے ہیں، تعویذ بھی بتاتے ہیں. تو بنیاد طور پر ہم شاید بحث ہماری تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن دلچسپ اس لیے ہے کہ ہمارے ریفرنس میں اس کی ایک اہمیت ہے. جی کوثر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ ایک طرح سے ہم نے جو سنا تھا بچپن سے یہ پنچتنتر کی کہانیوں کے حوالے سے، کہ کشمیر کے ایک راجا کا بیٹا جس کو جانوروں کا بہت شوق تھا اور پڑھنے لکھنے کا نہیں تھا، تو اس راجا نے پھر کہا جو ان کو پڑھانے والے تھے کہ تم ان کو پڑھاؤ کسی طرح سے. اور راجدھانی کو پڑھانے کے لیے تو ظاہر ہے جو علم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ساری اس نے جانوروں کی، ان کے استاد نے جانوروں کی کہانیاں استعمال کی. اور اگر آپ یہ پرانی کہانیاں دیکھیں، ہم نے اردو میں پڑھی ہوئی ہیں، کہ ان سب میں کوئی نہ کوئی ایک سبق ہوتا ہے، اخلاقیات کا سبق ہوتا ہے. جی یہ ہم نے سنا ہوا تھا، پھر تصدیق نہیں کر پائے، مگر ایک یہ چیز یاد آتی ہے.
بالکل. اخلاقیات کے علاوہ بھی ابھی آپ اب جیسے ہم تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں اور بھی بہت کچھ ہے. اچھا بعض اوقات آپ کو اس میں بڑی رقیق اور آبسین چیزیں بھی ملتی ہیں. بعض اوقات آپ کو اس میں ایسا مواد بھی مل جاتا ہے جو بظاہر ہمارے اخلاقی پیمانے سے مطلب زیادہ میل نہیں کھاتا, وہ بھی ہے, لیکن ہے اخلاقیات کا پہلو. اور آج اور کل چالاکیوں کا, اور چالاکیاں ہم نے جو یاد پڑ رہی ہیں کہ چالاکی کیا ہے, کیونکہ ہمارے خیال سے ایک بادشاہ ہوتے ہوئے آپ کو اسٹریٹجیز بھی چاہیے, تو چالاکیوں کی بھی کہانیاں آتی ہیں, اخلاقیات کی بھی آتی ہیں, یہ ساری آتی ہیں چیزیں. تنتر کو دیکھیں نا, آج کے سلینگ میں اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ فلاں بڑا تنتری ہے, یہ آپ نے سنا یہ محاورہ کبھی اردو میں, پنجابی میں یا مقامی زبانوں میں آپ نے سنا ہے تنتری مطلب یہ کہ جو بہت ہی تیز ترار آدمی ہے, جو مطلب دکھاتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے, اور چال باز آدمی, اس کو تنتری یہ ٹھیک ہے. اچھا اس کتاب میں چونکہ کافی بڑی کتاب ہے اور ابتدائی ایک بڑا حصہ جو ہے کتاب کے تعارف کے بارے میں, اس کی ہسٹری کے بارے میں, جو ٹیکسٹ ہمارے پاس سامنے موجود ہے وہ لکھا ہوا ہے. ایک حصہ جو ہے اس کے 2-3 فورورڈز ہیں, ایک خود ابن مقفع کے ہاتھ کا, ایک برزوے طبیب کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ موجود ہے. ہم ان سے گزرتے ہوئے جہاں پر جانوروں کا ذکر شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. سٹائل یہی ہے کہ ایک بڑی کہانی چل رہی ہے, اس کہانی کے اندر کہانی, اور پھر کہانی کے اندر کہانی, اور اس سے اور کہانی, اور پھر یوں اس طرح بات آگے بڑھا کے لے کے جاتے ہیں. تو پہلی حکایت یا چیپٹر 1 جسے آپ کہتے ہیں, باب آپ کے پاس یہ کون سا بنتا ہے جو کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے, جہاں پہ الاسد والثور یا شیر و گاو, باب شیر و گاو کتاب اگر آپ کے پاس ہو. ہمیں احتیاطاً 2-3 ورژن سے بہرحال ضرورت پڑے گی بار بار دیکھنے کی, کیونکہ ہم ایک ٹیکسٹ کو بیس قرار دے دیں گے اس کی بنیاد پہ, لیکن چونکہ کچھ اس میں ایسی چیزیں اسکرین شیئر کر سکتے ہیں دوستوں سے. سلمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جواد صاحب, ایک سوال تھا کہ کیا فارسی میں بیل اور گائے کا ایک ہی لفظ ہے, کیونکہ یہ جو عربی میں اسد و ثور تو بل ہونا چاہیے, یہ بل, اور جبکہ ترجمہ اس کا فارسی میں گاو کیا گیا ہے. گاو ہی ہے, اور آپ کہیں گے کہ گاو نر اور گاو مادہ. اچھا شکریہ. میل کاؤ ہے فیمیل کاؤ. اگر آپ یہ کنفیوژن بعض اوقات فارسی میں اور جگہوں پہ بھی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہمسر اسپاؤس کو کہا جاتا ہے, اور اب آپ اسپاؤس کو دیکھیں انگریزی میں تو اس میں ہسبینڈ, وائف, اور اس طرح کے 2-3 لفظ آپ کو لکھے مل جائیں گے. اب ہمارے ایک ایرانی دوست تھے, وہ اپنی بیگم کا تعارف کروا رہے تھے تو انگریزی میں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شی از مائی ہسبینڈ. تو وہ تھوڑا سا مؤنث مذکر کا ہے معاملہ, کیونکہ وہ وہاں پہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے. جواد صاحب جو کتاب پی ڈی ایف میرے پاس ہے وہ تو میں نے اسکرین شیئر کر دی ہے, لیکن اس میں تو یہ چیپٹر 5 ہے, باب شیر و گاو. جی اس میں 5واں انہوں نے دیا ہے. جی یہیں سے شروع کرتے ہیں, یہیں سے آ گیا نا, شروع کروں میں آپ کی اجازت سے پڑھوں؟ جی جی جی. رای هند فرمود برهمن را که بیان کن از جهت من مثل 2 تن که با یکدیگر دوستی دارند و به تضریب نمام خاین بنای آن خلل پذیرد و به عداوت و مفارقت کشد رای هند
رائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ راجپوت اور راجوں کو رائے کہا جاتا ہے، اسی معنی میں رائے ہند کے راجا نے کہا، فرمایا برہمن راؤ، برہمن کو کہ بیان کرو از جہت من، یعنی برای من. رای هند به برهمن گفت که برای من بیان کن. چه چیز را بیان کن؟ مثل دو تن، مثال ان دو لوگوں کی، کسی دو لوگوں کی کہ با یکدیگر دوستی دارند، کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جن کی دوستی ہے، و به تضریب نمام خائن بنای آن خلل پذیرد، اور تضریب یہاں پہ جو معنی انہوں نے بیان کیے ہیں، ایک دو تین، جی سامنے رکھیے. تدریب یہاں پہ اختلاف ڈلوانے کے لیے یا بدنیتی کے ساتھ، دیکھیے نا فارسی میں یہاں پہ آپ کے پاس نیچے کوئی ایک لفظ دکھا جو میں یہاں پڑھ نہیں پا رہا، فتنہ انگیزی، تضریب فتنہ انگیزی. نمام وہ آدمی جو کہ باتیں ادھر سے ادھر لے کر جائے، ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر سنائی. خائن خیانت کرنے والا. تو فتنہ انگیزی کی نیت سے باتوں کو ادھر ادھر لے جانے والا خائن افراد، خائن فرد کہ با یکدیگر دوستی دارند و به تضریب نمام خائن بنای آن خلل پذیرد. بنا بنیاد یا حتی عمارت کو بھی کہا جاتا ہے. خلل پذیرت جو کہ خراب ہو جاتی ہے، جس میں رکھنا آ جاتا ہے، جس میں جس کو آپ کیا کہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز خراب ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. وبے عداوت و مفارقت کے شاید، اور چلی جائے عداوت کی طرف اور مفارقت. عداوت دشمنی، عدو دشمن، عداوت دشمنی، مفارقت جدائی، کہ شاید کشیدن سے ہے کہ which actually leads to such things. رای هند فرمود برهمن را که بیان کن از جهت من مثل دو تن که با یکدیگر دوستی دارند و به تضریب نمام خائن بنای آن خلل پذیرد و به عداوت و مفارقت کشد. رای هند به برهمن گفت که برای من آن مثال دو نفر را بیان کن که با هم دوست هستند ولی به خاطر سخنچینی افراد خائن آن دوستی آسیب میپذیرد و کار به دشمنی میکشد و به جدایی. یعنی برای من بگو که چگونه دوستی دو نفر به خاطر افراد خائن و سخنچین و بدگو تبدیل به دشمنی می شود. جی یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے. سبحان اللہ کہنے کو دل چاہ رہا تھا. سبحان اللہ. برہمن کو شاہد صاحب کی بات سے تو ایک لطیفہ یاد آ گیا. جی مجھے میرے ذہن میں وہی گھوم رہا تھا یہ سلمان کو بھی اگر یاد ہو، وہ اسی طرح کوئی صاحب تھے جو کہ برِ صغیر سے گئے، ساری زندگی انہوں نے عربی وہ فصحا پڑھی، وہاں جا کے انہوں نے مصر میں اترے اور انہوں نے اپنی عربی کو جب استعمال کرنا چاہا
تو امیگریشن آفیسر تھا, وہ کافی دیر تک سنتا رہا. اینڈ میں اس نے کہا جی صدق اللہ العظیم, یعنی کہ اس کے بھی سر کے اوپر سے نکلا. اس نے کہا اتنی فصیح عربی تو میں نے کبھی نہیں سنی. ایک چیز آپ دوبارہ بتائیں گے, یہ جو ہے نا دوسری لائن میں کہ آن خلل پذیر و پذیرت و با اداوت و مفارقت کیا ہوتا ہے؟ مزارقت, مفارقت جی مفارقت جدائی, فرق سے ہے, فرق سے. اچھا ہاں سمجھ گیا, ہاں الگ ہو جانا, تفریق. عداوت وہی دشمنی. جی عداوت تو چلو وہی ہے. برہمن گفت هرگاه که دو دوست به مداخلت شریری مبتلا کردند هر آینه میان ایشان جدایی افتاد. برهمن در جواب, حالا چون پادشاه سوال کرده ازش, برهمن حالا جواب را میگوید که هرگاه, یعنی هر موقعی که, هر وقتی که دو دوست به مداخلت شریری مبتلا گردند, هرگاه بین دو دوست یک فرد شریر وارد می شود و به خاطر آن مبتلا شوند. مبتلا یعنی وارد بلا شوند, یعنی دوچار بلا شدن. هر آینه یقینا, هر آینه یعنی یقینا میان ایشان جدایی افتد, بین آنها جدایی می افتد, آنها جدا می شوند. خب کی دو نفر جدا می شوند دو دوست؟ وقتی که یک فرد شریر می آید در بین آنها و این فرد شریر آنها را از هم دیگر بدگمان می کند. در نتیجه این دو دوست از هم دیگر جدا می شوند, بین آنها جدایی می افتد, بین آنها فاصله می افتد و از نظایر و اخوات آن است که نظایر جمع نظیر یعنی مثال, و از مثال هایی که می توان ذکر کرد, یعنی حالا میخواد توضیح بده با مثال که چگونه مثلا بین دوست دشمنی می آید. اخوات, خب میدونید که اخوات در واقع جمع به نظرم اخت هست اگر در عربی نگاه کنیم, همینطور است, ولی اینجا به نظر میاد که معنیش یعنی همون کلمه دیگر برای نظایر هست, یعنی مثال ها. نظایر، اخوات، مثال ها، یعنی از یک جنس، چیزهایی که از یک جنس هست اخوات هستن. تا اینجا روشن است؟ کسی سوال نداره؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی سوال تو نہیں؟ I am trying to keep up with the 100% فارسی. میرے لیے اس میں ابھی کافی دشواری ہے. میں سلمان کی طرح کا بگنر نہیں ہوں unfortunately. So I'll try to keep up, but I am getting lost sometimes. کہ اخوات کا for example کیا مطلب ہے. So I'm trying to keep up, but 100% فارسی may be a little too much. Thank you. جی میرا میٹر 15 to 20% پہ چل رہا ہے, لیکن کوئی حرج نہیں ہے, اس کو آہستہ آہستہ میں خیال میں استطاعت ہماری بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. جی جی it's very helpful, لیکن you know 100% requires more effort to keep up. میں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں, اس کو بھی دوبارہ آتے ہیں. جی ابھی تو ایسے کریں, دوبارہ آئیں گے دوبارہ. بازرگانی بود. بازرگان یعنی تاجر. بازرگانی بود یعنی یک تاجری بود, کوئی تاجر تھا کہیں. بازرگانی بود
بسیار مال, کہ جس کے پاس بہت زیادہ معلومات تھا. بسیار زیاد, مال مال است. بازرگانی بود بسیار مال و او را فرزندان در رسیدند. و او را فرزندان در رسیدند, جس کے بہت سارے بچے بھی ہو گئے, پیسہ بھی بہت تھا, اولاد بھی کافی ہو گئی. پورا اس کے فرزندان جمع فرزند, در رسیدن ایک انداز ہے یہاں پہ بیان کرنے کا کہ بچے آ گئے اس کے پاس, بچے بھی بہت ہو گئے اس کے. و از کسب و حرفت اعراض نمودن. کسب و از کسب و حرفت, کسب to earn something, earning, کسب و کار, کاسبی, پیسے کمانے کا جو مطلب سکلز ہیں مرادی ہے. حرفت, حرفت وہی سکل ہے. اعراض نمودن یعنی they turned away their faces, انہوں نے یہ اعراض کردن یا اعراض نمودن منہ پھیر لینا کسی چیز سے, یعنی انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. بچے بھی کافی تھے اس کے, لیکن وہ جو بچے تھے ان کے پاس تو نہ تو انہوں نے سکلز سیکھی, نہیں کمانے کے بارے میں کچھ سنجیدہ ہوئے, ان چیزوں سے روگردانی کر لی انہوں نے. یعنی یہ بازرگانی بود, مال زیاد داشت, فرزندان زیاد داشت, ولی فرزندان او زیاد تلاش نکردند, کوشش نکردند و یاد نگرفتند که چگونه پول را در بیاورند, چگونه میتوانند مال را کسب بکنند. و دست اسراف به مال او دراز کردند. دست اسراف, اسراف خرج زیاد, زیادہ حد سے زیادہ خرچ کرنا. دست اسراف به مال او دراز کرد, اور اسراف کا ہاتھ اس کے مال پہ دراز کرنا شروع کیا, دست درازی شروع کی. دست درازی کس, آپ ذرا مطلب ادبی انداز میں بیان کریں نا, کہ بجائے یہ کہیں کہ بھائی بہت زیادہ پیسے لگاتے تھے, کہا کہ اس کے مال پہ دست درازی شروع کر. پدر موعظت و ملامت ایشان واجب دید. پدر باپ نے موعظت, موعظہ, واعظ و نصیحت, واعظ و نصیحت, جی موعظہ, موعظت, واعظ اسی سے ہے نا, واو عین زوئے, واعظ جس سے ہے, وہ آدمی جو کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھے کام کرو اور برے کام نہ کیا کرو, یہ ہے واعظ. پدر موعظت و ملامت ایشان را واجب دید. واجب دید مطلب ہی فاؤنڈ اٹ نیسیسری, اس نے ضروری سمجھا کہ ان کی اصلاح کی جائے, ان کو موعظہ کیا جائے اور ان کو برے کام سے روکا جائے, برا بھلا کہا جائے, ملامت کی جائے ان کی. و در این اثنایان گفت کہ ای فرزندان, اور اس دوران پھر اس نے کہا ان حالات میں, در اثنایان, اور ڈیورنگ دا کورس آف ٹائم, گفت کہ ای فرزندان, کہ اے میرے فرزند, اے فرزندو, اے بچوں, اہل دنیا جویان سے رتبت ہیں. دنیا کے لوگ, اہل دنیا, تین چیزوں کے طلبگار ہیں, تین مرتبے حاصل کرنا چاہتے ہیں, تین سٹیجز تک پہنچنا چاہتے ہیں. و بدان نہ رسن, بدان یعنی بے آن, نہ رسن نہیں پہنچتے, لیکن اس تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے, پہنچ سکتے مگر بے چہار خصلت, تین مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ لیکن ان تک کبھی نہیں پہنچیں گے سوائے یہ کہ چار عادتیں اپنائیں. تین چیزیں حاصل کرنی ہیں,
تو اس کے لیے 4 عادتیں اپنانی پڑیں گی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اما ان سے کہ طالب عنان، لیکن وہ 3 چیزیں جس کے وہ طالب ہیں، فراخی معیشت ہے، پیسوں کی فراوانی ہے، رفعت منزلت، اور مقام، بلند مقام ہونا، سٹیٹس، ورسیدن بالثواب آخرت، اور اپنا عاقبت بخیر ہونا، اور یہ کہ ان کی آخرت اچھی ہو جائے. اب یہاں پہ آخرت سے مراد بات کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کہ خاتمہ بخیر ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. آخرت کا مطلب یہ بھی ہے نا، کسی چیز کا آخر ہو جانا، انتہا ہو جانا. تو اہل دنیا عام طور پر 3 چیزوں کی تلاش میں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس مالی وسائل بہت زیادہ ہوں، ان کے پاس مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہو، اور یہ کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے. وَأَن چہار کے بے وسیلت ان بدین اغراض توان رسید الفقدان مال ہے. اور وہ 4 چیزیں کہ بے وسیلتان، کہ بے وسیلیان، کہ جس کے ذریعے، جس کے وسیلے سے ان تک پہنچا جا سکتا ہے، ان اغراض تک. بدین اغراض، اغراض جمع ہے غرض کی. غرض وہی آپ کا مطمع نظر ہے، آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ کا گول ہے. ان 4 باتوں کی طرف، 3 چیزوں تک پہنچنے کے لیے وہ جو 4 چیزیں چاہیے جن کے ذریعے وہ ہے کیا؟ رسیدن، وہ کیا ہے؟ الفقدن مال، الفقدن. الفقدن اس کا ترجمہ مشکل ہے. الفقدن مشکل ہے ترجمہ. الفقدن، ہاں فارسی کا لفظ عربک ہے. نیچے اسی کی فٹ نوٹ پہ آئیے، کتاب کی ذرا نیچے اسکرول ڈاؤن کریں پیج کو. یہ عربی کا لفظ لگ رہا ہے. الفقدن و الفقدن، الفقدن، گرد کردن و گرد کردن و اندوختن و سمتھنگ کردن و ذخیرے ذخیرے کردن. گرد کردن، گرد کردن کا مطلب اکٹھا کرنا، اندوختن ذخیرہ کرنا، ذخیرہ کردن کا ذخیرہ کرنا. ٹھیک. تو پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ الفقدن. بس ٹھیک ہے، آیت نہیں یہیں پہ رکھیے، کافی ہے. کافی نہیں، نیچے نہیں لے کے جائیے، نیچے لے کے جائیے تھوڑا سا اوپر، اور یہ تھینک یو. کہاں پہ جی الفقدن مولا. کیا چھوٹا سا کوشچن تھا کہ جہاں پہ بے وسیلت آن بے دین، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ورڈ ہے اغراض سے پہلے جو، جی بدین، یہی لفظ جی پوچھ لیں. جی جی دیکھیے بدین اور بیدان 2 لفظ ہیں، کلاسیکل ٹیکسٹ میں استعمال ہوتے ہیں. آج کی فارسی میں کہیں گے بے این اور بے آن. اچھا ٹھیک، بالکل صحیح، بدین ٹھیک، یعنی بے این، کہ بے وسیلتان بالکل بدین صحیح، اغراض، بے این اغراض، ان اغراض تک. اچھا، بے ان اغراض. بالکل صحیح. جی الفقدن مال وہ کہہ رہے ہیں کہ اندوختن مال. اچھا یہ اب جو لفظ ہے نا الفقدن، موسٹ پروبیبلی عربی کا ہے. اس کتاب میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو کہ قدیم فارسی یعنی میڈیول پرشین جو تھی اس وقت، فارسی میں آنا، اس کے اثرات اس کتاب پہ کافی اچھا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ پیسوں کو جوڑنا آنا چاہیے آپ کو. پیسے کو ایکومولیشن آف منی آپ کے پاس یہ آرٹ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں سے آپ پیسے کو لا سکتے ہیں. از وجہ پسندیدہ، وجہ پسندیدہ یعنی پسندیدہ یا اچھے ذرائع سے، غلط طریقے سے نہیں بلکہ جائز طریقے سے، جو کہ اچھے طریقے ہیں ان کے ذریعے پیسے اکٹھے کرنے آتے ہوں. اس کو حسن قیام در نگہداشت، اور
حسن قیام ان کو سنبھالنے کا طریقہ. در نگہداشت وہی ان کی حفاظت کہ اس کو سنبھال کے رکھ سکے. آ گیا سنبھالنا، اب اچھے طریقے سے سنبھالنا، اس پہ وہ پھر آگے وضاحت بھی کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے سنبھالنا چاہتے ہیں. انفاق در آنچه به صلاح معیشت و رضای اهل و توشه آخرت بپیوندد. انفاق ہے خرچ کرنا. کیسے خرچ کرنا؟ پیسے کو لگانا بھی آنا چاہیے، ایسے نہیں کہ لائیں اکٹھا کرتے رہیں، جمع کرتے رہیں. اور در آنچه به صلاح معیشت ہو، جو آپ کی اسی معیشت کے لیے مزید مفید ہو سکے، کسی ایسی جگہ پہ، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو انویسٹ کرنا، اسمارٹ انویسٹمنٹ، کہیں کوئی جگہ ڈھونڈیں اس کی. پہلے آپ کو کمانا آنا چاہیے، کمانے کے بعد اس کو سنبھالنا آنا چاہیے، سنبھالنے کے بعد اس کو دوبارہ خرچ کرنا آنا چاہیے کہ یہ کہاں پہ خرچ ہونا ہے. ان میں سے کیا ہے؟ انفاق در آنچه به صلاح معیشت، ایسی جگہ خرچ کرنا جس میں مالی فائدہ بھی ہو، پر رضای اہل جو ہے اس کے خاندان ہے، اہل خانہ مراد ہے، ان کی خوشی کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. بتوشے آخرت، اور اپنی آخرت کے لیے ایک سامان بھی ہو بے پابند. اب توشے آخرت سے مراد میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آخرت کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کہ جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت جب آپ کما نہیں سکیں گے تو اس کا بھی انتظام آپ کر رہے ہوں. 3 چیزیں ہو گئی. سیانت نفس. یہاں پر پیوندند کا کیا مطلب ہے؟ پیوندند آخرت، پیوندند جوڑنا اور یا جمع کرنا. جی پیوند دینا، جوڑنا، اکٹھا کرنا. جی ٹھیک. جو اردو میں کہتے ہیں پیوند لگانا، قریب ہے. جی ہاں بالکل. پیوند وہ جوڑنے کے معنی. یہ ایک کوشچن ہے کہ انفاق در آنچے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ڈائریکٹلی در صلاح معیشت نہیں ہو سکتا تھا؟ مطلب اس بیچ کی کمپوزیشن کا، اس ورڈ کا کیا مطلب ہوگا؟ انفاق در آنچے بے صلاح معیشت. یہ آگے ریفر کر رہے ہیں نا پیوندت کے ساتھ، جڑ رہے وہاں. اچھا صحیح، کہ جو اس پہ جا کے ختم ہو، جڑے. در آنچے بے این بے پیوندت. انفاق در آنچے بے صلاح فلان 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 بے پیوندت، جو اس پہ منتج ہو. سیانت نفس، یہاں پہ سیانت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ سیانت کے مطلب ذرا دیکھیں جی کسی اچھی سی ڈکشنری میں. حفاظت کے معنی میں ہے سیانت. گوگل ٹرانسلیٹ تو کہہ رہا ہے جی سیلف پروٹیکشن، سیلف پریزرویشن. سیلف کو نکال، وہ نفس ہے نا، سیانت اچھا نفس. سیانت نفس کے ساتھ کیا ہے تو ہاں، اپنے بچاؤ کے لیے. سیانت نفس از حوادث آفات، اپنے آپ کو بچانا زمانے کے حوادث سے. ان قدر کے در امکان آیا، اس قدر، اس طرح، اتنا کہ جس کا امکان ہو، جو ممکن ہو. اوور پروٹیکشن بھی بعض وقت ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ خود ایک مسئلہ ہے. اب یہ 4 چیزیں کون سی ہوئیں گی؟ 3 چیزیں لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہ 3 چیزیں 4 طریقوں سے حاصل ہوتی ہیں. وہ 4 طریقے کون سے؟ ایک تو ہے کہ وہ پیسے جمانا، ذخیرہ کرنا، پھر اس کو کیسے خرچ کریں گے وہ دوسرا اس کا مرحلہ ہو جاتا ہے. پھر ان سب
کو جوڑنا آخرت کے لیے جو ہے توشے آخرت پیوندن، پھر آ رہا ہے زیانت نفس اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے نفس سے بچا، زیانت نفس از حوادث، اپنے آپ کو بچانے کے، اپنے آپ کو اپنے بچاؤ کے لیے، از حوادث سے آفات یعنی آفت سے بچانے کے لیے، آفات، ہاں، آن قدر کے در امکان ہے، جس کا آن جتنا قدر امکان کے در امکان آئے، جن کا امکان ہے، ہاں، از حوادث سے آفات آن قدر کے در امکان آیت، یعنی جس کا اس قدر کے جس کا یعنی امکان ہو، ممکنہ حد تک، اور یعنی نیڈ کی حد تک، ممکنہ حد تک اپنے آپ کو حوادث سے بچانے کے لیے. جی ہاں مطلب بالکل، مطلب ممکن حد تک سے یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جتنا ممکن ہو ہمارے لیے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میکسیمم یعنی اپنے پورے انرجی لگا کے، ہم کہتے ہیں نا کہ جتنا جس حد تک تم کر سکو یہ کام اتنا کرو. کیا اس سے زیادہ ہوگا کہ بہت کرو. ہاں، یا مطلب شاید مجھے فرسٹ ریڈنگ میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس حد تک جتنا ممکن ہو، جو پاسبل نہیں ہے، ہاں، جو ہو سکے وہ کرو. کہ یہ جو لفظ ہے نا در امکان آیا، جت کا ممکن ہے وہ کر لو، آن قدر کے در امکان آیت، ہاں وہ ممکنہ سے ہی ہے. جی جی، کیونکہ کمپلیٹلی تو آپ آخرت کو کنٹرول نہیں کر سکتے نا کہ آپ کو کیا چاہیے اس کے لیے یا کیا کرنا ہے. جی، آپ کو خود نہیں پتا ہوتا ہے، تو ممکنات طور پر. جی ہاں، طور پہ سیانت نفس کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی ممکن حد تک بچایا جائے. ممکنہ حد تک بچانے کے لیے، حوادث سے بچانے کے لیے ممکنہ حد تک کوشش کرنا. ہر کے از این چار خصلت یکی را محل گذارد، روزگار حجاب مناقشت پیش مرادهای او بدارد. ہر کے جو بھی از این چہار خصلت، ان چار خصلتوں میں سے یکی را محل گزارد، کسی ایک کو چھوڑ دیتا ہے، آسان لے لیتا ہے، توجہ نہیں دیتا کسی ایک پہ. تو محل کے معنی جو چھوڑ دیتا ہے، یہ محمل ہے یا محل ہے؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ لفظ میں ادھر چیک کر لوں، کراس چیک کر لیں. جی یقینا محمل گزارد ہے یا محل گزارد ہے؟ نہیں، اچھا پوائنٹ آپ نے دیا. یقینا محل گزارد، ہاں محمل ہے. جی محمل ہے. محمل کیا ہوتا ہے؟ محمل یعنی اس کو اہمیت نہ دے. اچھا، اوکے. ان چاروں میں سے کسی ایک کو اہمیت نہ دے. اچھا ٹھیک. محمل گزارد، روزگار حجاب مناقشت پیش مرادهای او بدارد. تو زمانہ کیا کرے گا؟ روزگار زمانہ، حجاب مناقشت زمانہ، زمانہ جو مشکلات ہیں ان کا پردہ اس کی مرادوں کے اوپر ڈال دے گا، آرزوؤں کے اوپر ایک پردہ ڈل جائے گا، وہ ان تک نہیں پہنچ پائے گا. جو اگر وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے تو وہ نہیں کر پائے گا. حجاب مناقشت کا کیا مطلب ہے جماعت سے؟ ہاں، کیا کہیں، ذرا لٹریری ایکسپریشن میں کہا ہے کہ دیکھیے کسی چیز آپ
ایک چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس تک پہنچنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں اٹھا کے اگر اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہوں تو مطلب آپ کی اور اس کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہو گئی نا, آپ اس کو منع کر رہے ہو. تو مناقشت جو ہے وہ ہے سخت کر لینا, کس لینا, تنگ کر دینا, ٹھیک ہے, کسی چیز کو کیا کہتے ہیں, سکیڑ دینا اس کو. آلموسٹ کشید کے معنی میں ہے, آلموسٹ کشیدن, کھینچ لینا, جی جی, پردہ کھینچ لینا, ٹھیک, پردہ کھینچ دیتا ہے اس کے اوپر. جی, پیش مراد ہو یو بدا, داشتن یہاں پہ ڈالنے کے معنی میں, پردہ ڈال دیتا ہے جیسے. برای آنچه هر کی از کسب اعراض نماید, برای آنچه, کیونکہ, بیکاز, ہر کی از کسب اعراض نماید, جو کوئی بھی کمانے سے منہ پھیر لیتا ہے. از کسب کہتے ہیں نہیں میں کماؤں گا نہیں, نہ اسباب معیشت خیش, آگے چلیے ذرا. جی, تمانت ساخت, نہ تو وہ اپنی کمائی کے ذریعے بنا سکتا ہے, ورنہ دیگران را در تعهد خویش تواند داشت, اور نہیں دوسروں کو اپنی پروٹیکشن میں, اپنی ذمہ داری میں رکھ سکتا ہے. کما نہیں پائے گا, اس کو رستہ نہیں پتا, ارننگ نہیں آتی, تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پائے گا, اور جو اس کے ساتھ ہوں گے ان کے لیے بھی مسئلہ بنے گا. وہ اگر مال بدست آ رہا ہے, اور اگر اسے پیسے مل جائیں, کمانا نہیں آتا تھا, پیسے مل گئے, لیکن آرٹ نہیں آتا تھا, بس اتفاقاً آگے پیسے. بدر تثمیر آن غفلت پر جاتے, ہاں یہ پہلی شرط سے. ہاں, اور اگر اس پیسے آ گئے, کہتے جس کو کمانا ہی نہیں آتا تو وہ خود بھی تکلیف میں ہوگا, دوسروں کے ساتھ والوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پائے گا. پہلی شرط جو تھی کہ کمانا آتا ہو. دوسرا کہ کمانا تو آتا ہے, بدر تثمیر آن غفلت پر جاتے, اور اس کے استعمال میں, سنبھالنے میں, اور یہ کہ کہاں پہ کیسے لگانا ہے, اس میں غفلت. زود درویش شگا, تو بہت جلد وہ پیسے اس کے ہاتھ سے چلے جائیں گے, درویش ہو جائے, فقیر ہو جائے. یہ جی تثمیر آن کا کیا مطلب ہے, تثمیر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ثمر سے ہے نا, فائدہ اٹھانا. یس, ٹھیک. غفلت ورزد کا کیا مطلب ہے؟ غفلت برتنا, ورزیدن جو ہے وہ بہت سارے معنوں میں آتا ہے, ان میں سے ایک یہاں پہ جیسے استعمال, غفلت ورزیدن یعنی غفلت برتنا. چنانچہ اچھا, تو پہلی بات یہ کہتے ہیں اگر کمانا نہیں آتا تو خود تو مشکل میں آئے گا, اس کے ساتھ والے جو ان کی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر پائے گا. ٹھیک, تو ایک تو یہ اس کو آنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس کو ٹھیک جگہ پہ لگانا آنا چاہیے. یہ جو آئے ہیں ان کا ٹھیک استعمال آنا چاہیے, غلط استعمال کرے گا, ضائع کر بیٹھے گا, فقیر ہو جائے گا. چنانچہ خارج سرمے اگرچہ اندک اندک افتاد, آخر فنا پذیرا. اب یہاں پہ سرمے ہے یا سرمایہ ہے, مجھے تھوڑا سا شک ہے اس پہ, کہ اگر خرچ سرمایہ میں سے تھوڑا تھوڑا بھی ہوتا رہے اور خرچ ہی ہوتا رہے تو آخر کار وہ ختم ہو جائے گا. تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو آیا ہے وہ سارا کا سارا خرچ نہ ہو, بلکہ وہ ٹھیک جگہوں پہ استعمال ہو جہاں سے آپ کو اس سے کچھ ریٹرن بھی آئے. وَأَگَرْ در حفظ و تثمیر آن جد نمایا, لیکن اگر اس کی حفاظت اور اس کو جو مطلب مزید پیسے کمانے کے لیے یہاں تک تو سنجیدہ ہو, جدیت ہو, اس میں سنجیدگی ہو, وہ خرچ بھی وحج کو نہ, لیکن خرچ کرنا اسے ٹھیک نہ آئے, پشیمانی آ رہا ہے تو پشیمانی آئے گی.
و زبان تن در وی گشاده گردد، اور اس کے بارے میں برا بھلا کہنا، لوگوں کی زبانیں کھل جائیں گی، لوگ اسے گشادے تان و تشریح کریں گے. دروی گشادے گردد یعنی زبان گشادے گردد، زبانیں کھل جائیں گی اس کی تان و تشریح میں. و اگر مواضع حقوق را به انصاف نامرئی گزارد، به منزلت درویشی باشد، از لذات نعمت محروم. و اگر مواضع حقوق را، یہاں پہ مواضع حقوق میرا خیال ہے مراد اس کی ہے کہ جہاں جہاں پہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے. بے امساک نامرئی گزارت، امساک روک دینا، نامرئی گزارت یعنی جہاں پہ لگنے چاہیے، جہاں پہ ہونا چاہیے اس بات کا خیال نہ رکھے، یعنی جہاں پہ خرچ ہونا تھا وہاں پہ خرچ نہیں کیا گیا. بے منزلت درویشی باشد کہ از لذات نعمت محروم، تو وہ اس درویش کی طرح ہوگا جو کہ نعمت کی لذتوں سے محروم. یعنی اگر پیسہ کمایا بچا کے رکھا سکے، اس کا استعمال ٹھیک نہیں کر سکا، ایک تو یہ کہ ٹھیک نہیں کر سکا یعنی اسے ضائع کر دیا، غلط طریقے لگے. ایک یہ کہ لایا اور صرف اکٹھا ہی کرتا رہا، اس کو ٹھیک استعمال نہیں کیا، تو یہ کہتے ہیں وہ بھی اس کی لذت سے اور اس کے فوائد سے بے بہرا رہے گا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. جماعت صاحب یہ ذرا دوبارہ بتائیے گا، مواضع حقوق را سے کیا مراد ہے؟ مواضع حقوق یعنی وہ جگہیں جہاں پہ اس کا حق ہے استعمال کرنے کا، where it was required to, where he was supposed to spend the money. واضح یعنی جیسے مواقع کے بارے میں جگہیں، یہاں پہ وہ جگہیں جہاں پر ڈیو تھا خرچ کرنا. جواد صاحب ایک لائن پیچھے جو عارض استعمال ہوا پشیمانی عارض، تو یہ عارض کون سا کیا فعل ہے؟ آوردن سے کبھی کبھار واؤ کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا شکریہ. اور یہ نامرئی جو ہے لفظ، یہ کچھ سمجھ نہیں. ہاں یہاں پہ تھوڑا سا وہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ اس کی رعایت سے نا یعنی اس کا خیال نہ رکھے، نامرئی گزارت رعایت سے ہے. دیکھیں یہ ایک مرئی جو ہے وہ رؤیت سے ہے، اس میں عین نہیں ہے، وہ دیکھنے سے ہے نا. یہ وہ نامرئی مخلوق جسے آپ کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ دیکھا ہی نہیں دیتی، بلکہ یہ نامرئی گزارت یعنی he doesn't consider that. بالکل ٹھیک ہے. اس کا خیال نہیں رکھتا، وہ پرائیورٹی. درویش شواد اور درویشی سے یہاں مراد از ریئلی پاورٹی یا کچھ آپ کے پاس نہ ہونا. جی ہاں جی ہاں. وباین مقادیر آسمانی حوادث روزگار آن را در معرض تلف و تفرقه آورد. اچھا کہاں پہ تھے ہم؟ دوسرے لذات میں. وبا ان ہمیں مقادیر، بے شک وہ اس کے پاس ہے بہت کچھ اکٹھا کر لیا لیکن خرچ نہیں کیا، جمع کیا ہوا ہے. با ان ہمیں مقادیر آسمانی و حوادث روزگار، تو آسمانی تقدیریں، حوادث اس کو خراب اور برباد کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے. مثال دیتے ہیں، چون حوضی کے پیوسته در وی آب می آید، ایسے حوض کی طرح جو حوض ہے جس میں مسلسل پانی آ رہا ہے، وان را بر اندازه مدخل مخرجی نہ باشد، لیکن اس کا خاص ایک میجر، ایک خاص پیمانے کے ساتھ اس میں سے نکل نہیں رہا.
बर अंदाज़े मदखल, जितना इनटेक है उतना उससे जो बाहर जा रहा है वो नहीं है. आ ज्यादा रहा है, खर्च कम हो रहा है. अगर ऐसा हो पानी का कोई तो क्या होगा? लाबुत तो लाजमी है, लाजमी तौर पर नतीजा क्या होगा? अज जवान रह जो है तो वो इधर उधर से बहना शुरू कर देगा. जो उसका अपना रास्ता है नेचुरल, जो उसका बनाया गया वहां से नहीं, जो चैनल बनाया गया वो ओवरफ्लो करके जाना शुरू हो जाएगा. बेहतर होगा और अतराफ से छलकना शुरू कर दे. या रखनी बुजुर्ग होता है, या क्या होगा? उसके अंदर कोई बड़ा सुराख हो जाएगा, क्रैक कर देगा उस होज को, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे. वह तमामी और नाचीज कहता है और सारा का सारा ही उसका खराब हो जाए. नाचीज करता है. پسران بازرگان عزت پدر بشنودند و منافع آن نیکو بشناختند. ہونا چاہیے بشناخت ہے یہاں پہ. دیکھیے کسی اور ٹیکسٹ میں بشناختند ہی ہے یا بشناخت ہے؟ سب جگہوں پہ بشناخت. یہاں پہ تو یہی ہے. میں چیک کروں, کاؤنٹر چیک ضروری ہو گیا. پسران بازرگان عزت پدر بشنودن منافع آن. بشناختند ہے میرے پاس, دوسرے ایک ٹیکسٹ ہے اس میں بشناختند ہونا چاہیے تھا, مجھے بھی یہی لگ رہا تھا. سوری, پھر سے بتائیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ بشناختند. بے شناختند. ٹھیک ہے, تو اس کو لکھ لیتے ہیں ادھر. میرے پاس ایک کراس چیک میں آ بھی گیا, میں چیک کر لوں. بشناخت نہیں آ رہا تھا, بشنودن تھا نا پیچھے, وہی ہونا چاہیے تھا آگے بشناختن. پسران بازرگان, اس بازرگان یعنی تاجر, تاجر کے بیٹوں نے عزت, وہی معزت ہے, وعظ و نصیحت ہے. عزت پدر را, باپ کے اس ایڈوائس کو بشنودن انہوں نے سنا, و منافعان نیکو بشناختن اور اس کے فوائد کو انہوں نے اچھی طرح سے پہچان لی, سمجھ گئے. و برادر مہتر ایشان روی به تجارت آورد, اور جو بڑا بھائی تھا, مہتر بڑا, کہتر چھوٹا, برادر مہتر ایلڈر بردر, ان کا جو بڑا بھائی تھا, روی به تجارت آورد, اس نے تجارت کا رخ کیا. و سفر دوردست اختیار کرد, اور دور کا ایک سفر اختیار کیا. و باوی دو گاو بود, اور اس سفر میں باوی اس کے ساتھ دو گاو بود, یا دو گاو بودن, دونوں سے ہی ہیں, دو گائیں تھیں. یکی را شنزبه نام و دیگر را نندبه, دو بیل یا دو گائیں تھی اس کے ساتھ کہ ایک کا نام شنزبه تھا, دوسری کا نام نندبه. و در راه خلایی پیش اومد, شنزبه در آن بماند, اور رستے میں کیا ہو گیا جی؟ اس کو پیش آیا ایک شتربا. شتربا اونٹ, یہ نام ہے شنزبا. شنزبا نام ہے گائے, شنزبا گائے کا نام. شنزبا, اوکے, اچھا ہاں وہ شنزبا نام کا تھا. ودر رائے خلابی پیش آمش در بادر بماند, لجنزار, یعنی وہ زمین پیچھے آ رہی تھی. ودر رائے خلابی پیش آمد, یعنی پیچھے آ رہی تھی یہ شنزبا. نہیں, در راہ رستے میں پیش آ گیا, پیش اچھا, آمد کیا چیز؟ خلابی. خلابی کہہ رہے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو, دلدل. ہاں, وہ اس میں جا گری کہیں رستے میں نا, دلدل آ گئی. وہ ایک جو ہے وہ جو گائے تھی یا جو بیل تھا, وہ اس کو وہ دلدل میں بیچاری پھنس گئی.
کدھر گیا جی چون حوزی پہ گسته آید و در راه خلابی پیش اومد شنزبه در آن بمان اور شنزبه جو تھا وہ اسی میں رہ گیا پھنس گیا به حیلت او را بیرون آوردن حیلت مختلف کوششوں سے ٹیکنیک سے او را اس کو بیرون آوردن باہر نکالا حالی طاقت حرکت نہ دار اب حال یہ تھا اس کا now it was unable to move طاقت حرکت نہ دار طاقت نہیں تھی کہ موو کر سکتی بازرگان مردی را برای تعهد او گذار تاجر نے ایک آدمی کو مہدی را برای تعهد او اس کی دیکھ بھال کے لیے بگذاشت وہاں پر لگا دیا ایک آدمی کو یہ کام سونپا کہ وہ ذرا اس کی دیکھ بھال کرے تاویرا تیمار میدار ہے تاکہ وہ اس کا خیال رکھے علاج کرے چون قوت گیرد بر اثر وی ببرد جب اس میں ذرا طاقت آ جائے تو اس کے پیچھے اثر وی اس کے نشان جہاں جس رستے پہ ہو گئے اس کو بھی اس رستے پہ روانہ کر دیا جائے تو دو اس کے پاس گائے تھیں دو یا بیل تھے ان میں سے ایک بیل جو ہے اس کو رستے میں مشکل پیش آ گئی اثر کا کیا مطلب ہے اثر نشانی دیکھیے سائن کسی چیز کے پیچھے نا جو نشان مطلب یہ ہے کہ اس رستے پہ اسے بھیج دیا جائے اور براثر وی کس چیز کی کنٹریکشن ہے یہ سوری وی براثر وی یہ کس چیز کی کنٹریکشن یا اس کو وی یعنی او him ٹھیک so it could be sent after him